ابھی میں نے 15 شعبان کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں نے 15 شعبان کی امپورٹنس جہاں تک مستند ہے وہ بتائی، اور جو چیزیں کنفیوزنگ ہیں اور اختلافات ہیں اور اس میں ضعیف روایات کو سامنے رکھ کے پریکٹس کیا جاتا ہے ان پر بات کی۔ تو اس پہ ایک کویشچن یہ آیا کہ ٹائٹل جو آپ نے ویڈیو کا دیا ہے وہ ہے شب برات کی حقیقت، اور 15 شعبان کے اوپر نہیں بلکہ پورے شعبان کے مہینے کو آپ نے کور کیا، اور ٹاپک آپ کا تھا کہ شب برات یعنی صرف 15 شعبان۔ تو 15 شعبان کا آپ نے بتانا ہے کہ بھئی اس کی حقیقت بتائیں، آپ پورے مہینے کی نہیں بتائیں۔ اور آپ نے پورے مہینے کی بتائی تو اس میں کنفیوژن آ گئی کہ پتہ نہیں پورے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ تو 15 شعبان کی فضیلت ہے یا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، میں تو سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جو اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اختلاف ہے، پہلے اس کو بیان کروں گا، اور پھر جو مستند باتیں 15 شعبان کے اوپر ہیں ان کو بھی بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ شب برات 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں، اہل بیت اطہار کی زندگی میں، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں شب برات کا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ میں کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہا، ورڈ کی بات کر رہا ہوں۔ شب برات از ناٹ اے ورڈ ان اسلامک ڈکشنری۔ اگر آپ واقعی اسلام کھولیں آج سے 1400 سال پہلے کا، تو اس میں شب برات کا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ 15 شعبان، یا عرب میں اس کو لیلۃ النصف شعبان بھی کہتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات، لیکن شب برات کوئی ورڈ نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایک اس کانسیپٹ کا ایک ریکریشن ہے شب برات ان پاکستان، ان ایشین کنٹریز، لیکن یہ چیز فرام دا اوریجن آف اسلام نہیں چلتی ہوئی آ رہی کہ شب برات یہ ورڈ نہیں یوز ہوا کبھی بھی۔ دوسری چیز کہ شب برات میں قبرستان جانا 15 شعبان کو، قبرستان جانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھیں، ان کی آنکھ بیدار ہوئی، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بستر پہ نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر میں ڈھونڈا نہیں ملے۔ عموماً بستر پہ نہیں ہوتے تھے تو رات میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، مناجات کرتے تھے اللہ سے امت کے لیے، اس میں بھی نہیں تھے تو وہ پریشان ہوئیں، گئیں تو دیکھا قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اب وہاں پہ نوافل تو ہو نہیں سکتے کیونکہ دو جگہیں ایسی ہیں حدیث کے مطابق کہ جس میں قبلہ آپ نہیں بنا سکتے، ان دو جگہوں کو، ایک قبرستان اور ایک بیت الخلاء، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جہاں چاہیں آپ پڑھیں۔ تو ظاہر ہے نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے وہاں، وہ کیا کر رہے تھے؟ بخشش، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، وہ کیا دے سکتے ہیں ہمیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ چیز ثابت ہے جو کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے اگلے دن، اگلی صبح صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ بتایا کہ میں قبرستان گیا تھا 15 شعبان کو، تم لوگ بھی جایا کرو؟ ایسا کوئی حکم ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں۔ ایسا کوئی حکم ہے نہیں۔ یہ بات جو ہم تک پہنچی وہ حضرت عائشہ کہ رات کو بیدار ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے اور پھر ان کو قبرستان میں دیکھنے کی وجہ سے پہنچی۔ ورنہ اگر حکم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈائریکٹلی صحابہ کے ذریعے یا اہل بیت کے ذریعے اس تک پہنچا دیتے وہ ہم تک۔ اور مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تو اس بیس پہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا۔ تو جو عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاموشی سے جانا، کسی کو اٹھائے جگائے بغیر، اس کا ذکر آ کر صحابہ کرام سے نہ کرنا، اور یہاں کیا ہوتا ہے قبرستان جاتے ہوئے، چلیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو پورا بھی کر رہے ہیں تو وہ تو خاموشی سے گئے تھے، بیچ رات میں اٹھ کے گئے تھے، انہوں نے کسی سیکنڈ پرسن کو بتایا نہیں تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹس ہم لگواتے ہیں، ڈیکوریشن ہم لگواتے ہیں، ایک عجیب ہی کیوس کریٹ ہوا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، یعنی 50% عمل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ،
وہ بھی محض جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ چلے مان لیتے ہیں 50% کر رہے ہیں، اور 50% اس کے خلاف۔ تیسرا اعتراض کہ 15 شعبان کو تقدیریں بدلتی ہیں، کوئی تقدیر 15 شعبان کو تقدیریں نہیں بدلتی۔ قرآن میں کلیئر ہے، اوپنلی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تقدیروں کو بدلتا ہے۔ بعض وظائف ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں 15 شعبان کو، رزق میں فراغ دلی ہو، فراخی ہو، عمر میں برکت ہو، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، جو کہ بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور تیسرا کہ ناگہانی آفتوں سے اللہ بر محفوظ رکھے، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ تینوں دعائیں بہت زبردست ہیں، اور انسان یہی تین چیزیں چاہتا ہے کہ جی 15 شعبان کو آپ بیٹھے ہیں، فلاں وقت میں بیٹھے ہیں، یہ وظائف کریں، یہ تین چیزوں کے، فلاں صورت پڑھیں۔ دیکھیں اس چیز کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مذائقہ کہ نہیں کر سکتے، کریں، بالکل کریں۔ اور اس کے طفیل ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ جائے یہ چیز، بھلے آپ ایک شعبان کی ایک ہی رات کریں، 15 شعبان کو ہی کریں، لیکن کر رہے ہیں تو اللہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کرنے پہ، بھئی اور تو نہیں کر رہے، یہ میرا بندہ بندی کر رہے ہیں تو میں ان یہ تینوں چیزیں اس کو دیتا ہوں، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو چیز ہم کریں دوسرا نہ کرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی ہے، نہ دیکھنا، نہ اوتھینٹیکیشن، نہ ریفرنس، اور ریفرنس ہوتا بھی ہے تو انتہائی ضعیف۔ ضعیف سے فضیلت کسی چیز کی بیان ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک خاص لیول میں، اتنی نہیں کہ وہ ریئل لگنے لگے۔ ضعیف میں کسی چیز کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے، عمل بیان نہیں ہو سکتا، عمل کا پروف ہی نہیں ہے۔ مستند احادیث میں عمل درآمد ہوتا ہے کہ عمل کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ ضعیف کو صرف فضائل تک رکھا جاتا ہے، اس سے فضائل اخذ کیے جاتے ہیں، فضیلت کسی چیز کی، عمل ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کر سکتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، صرف ایک ہی رات کر لیں بھلے، لیکن کر سکتے ہیں، چلیں ان تینوں چیزوں کے لیے، فلاں صورت پڑھی، اتنی دفعہ پڑھی، اس ٹائم پہ پڑھی، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ تقدیر اس سینس میں 15 شعبان کو پلٹ سکتی ہے، یا کسی بھی اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی ایک تاریخ کا، 15 شعبان آئے گی تو اللہ تقدیر بدلیں گے، ورنہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ کسی ایک مخصوص رات کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ ڈپینڈنٹ ہے؟ نعوذ باللہ، جب چاہیں بدل سکتے ہیں۔ تو تقدیر اس طرح بدل سکتی ہے کہ ایک انسان نے پورے مہینے اللہ کی عبادت کی اور اس نے اپنی دعائیں قبول ہوتی دیکھی جو ناممکن تھی، وہ کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتی ہے کہ بھئی شعبان کے مہینے میں یا 15 شعبان کو میری تقدیر اللہ نے پلٹ کے رکھ دی پازیٹیولی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تقدیر پلٹ جاتی ہے، ایسی کوئی مستند چیز نہیں ملتی۔ یہ کہنا کہ جی 3 راتیں ہیں، وہ معراج کی ہے یا شب قدر ہے، اس میں ایک 15 شعبان کی بھی ہے کہ جاگ کے عبادت کریں، جاگ کے تو عبادت پورے سال ہے، تہجد میں تو اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے میری حاجت، اپنی حاجت رکھنے والا، مغفرت کروانے والا، وہ تو ہر دن آتے ہیں پہلے آسمان پہ۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی اگر 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ایک بہت افضل ہے، بالکل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انسان وہ باتیں بتائے جو احادیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہے تو احادیث میں ہے۔ یہ بالکل احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مہینے میں جو مہینہ ہے یعنی شعبان، اس کو اگر ہم اپنے ورڈز میں کہیں نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اس مہینے میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں، تو اعمال بلند کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقدیر پلٹ سکتا ہے۔ یہ کہنا ڈائریکٹلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اعمال بدل دیتا ہے، تو تقدیر بدل دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ 15 شعبان کو اللہ اعمال بلند کرتا ہے، پورے مہینے میں کرتا ہے۔ جو ہم 15 شعبان کو پروٹوکول دیتے ہیں، کیا ہم اور شعبان کی تاریخوں میں دیتے ہیں وہ پروٹوکول؟
مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھا، 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہوں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ میں نے کہا اچھا اور باقی مہینے کے؟ کہ لیں گے نہیں وہ نہیں رکھتا، وہ تھوڑی وہ ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریکٹس کو حضرت عائشہ نے فرمایا، میں تھوڑا سا اپنے ورڈز میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں پورے 30 دن روزے رکھتے تھے تو وہ رمضان تھا، پورے 30 دن وداؤٹ اینی گیپ، وہ رمضان المبارک تھا۔ اور اگر کوئی دوسرا ایسا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے نہیں رکھتے تھے 30 کے 30، لیکن میجورٹی رکھتے تھے، 30 میں سے 20 رکھتے تھے، 30 میں سے 22 رکھتے تھے، 24 25 26 رکھتے تھے، زیادہ رکھتے تھے یعنی، لیکن پورے نہیں رکھتے تھے، وہ شعبان۔ ہم میں سے کتنے ہیں مجھ سمیت کہ جو 15 کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ ہم باقی تاریخوں کو دیتے ہیں؟ کیا یہ سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مسجد میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کر دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، پورے مہینے میں، ایک رات نہیں، پورا مہینہ۔ یہ ہیں مستند باتیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں، ایک مخصوص رات کو اہمیت دے رہے ہیں، دیں، اپنے اعمال کریں، لیکن یہاں تو احادیث پورے مہینے کی امپورٹنس بتا رہی ہیں۔ آپ مانگیں، آپ کا ذکر کریں، بلند ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، تقدیر بھی پلٹے گی، لیکن ایک مخصوص تاریخ پہ نہیں پلٹتی، پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو اس چیز کو کہنا کہ جی 15 شعبان اور پورے مہینے کی فضیلت ہے، یہ جو ہم فیبریکیٹڈ ایک بات کہہ دیتے ہیں نا جی شب برات 15 شعبان، شب برات تو ورڈ ہی نہیں ہے کوئی۔ روزہ بالکل رکھیں 15 شعبان کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیشتر مہینے شعبان کے دن میں جو روزے رکھے ہیں، شعبان کی تاریخ میں جو میجورٹی میں رکھے ہیں، ان میں 15 شعبان ضعیف روایات میں آتا ہے، 15 شعبان۔ تو یہ کہنا ہے جی اس دن رکھا تھا کنفرم اسٹیمپ، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کو، بالکل رکھ سکتے ہیں، میں نے بھی رکھا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے رکھا ہوگا۔ ہمیں کیا پتہ کتنے صحابہ نے رکھا ہے، کتنوں نے نہیں رکھا۔ تو خدا را چیزوں کو فیکٹس اور فیگرز کے ذریعے میجر آؤٹ کریں، نہ کہ تھیوریز کے اوپر، اور فلاں نے کہہ دیا تو فلاں نے کہہ دیا اس کے اوپر۔